إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اما بعد موت کی حقیقت اور آخرت کی یا موت کی تیاری، یہ ہے آج کا عنوان۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے تمہید کے طور پر اول ایک مقدمہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کی، تمام مخلوقات پر اسے فضیلت بخشی، اس کو کچھ وقت کے لیے جنت میں ٹھہرایا اور پھر اس کے بعد اسے زمین کی طرف بھیجا ہے۔ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ مقصد کیا تھا؟ زمین پر کیوں بھیجا گیا؟ ذمہ داری کیا ہے؟ تو اس حوالے سے سورہ الذاریات میں بیان کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مقصد یہ ہے کہ یہ انسان میری عبادت کرے۔ سورہ بقرہ میں بیان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان زمین پر میرا خلیفہ ہوگا۔ تو عبادت اور خلافت یہ ہے انسان سے مطلوب۔ عبادت کہتے ہیں اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق قول، عمل، عقیدہ، اخلاق اختیار کرنا۔ ساری زندگی اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق عمل کرنے کا نام اللہ کی عبادت ہے۔ خلافت کہتے ہیں کہ اللہ نے جو صلاحیت دی ہے، جو کمال اور ہنر بخشا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے اس زمین پر اللہ کے حکم کو قائم کرنا۔ اس لیے کہ اللہ تو یہاں نہیں آئے گا، تو اللہ کی منشا کو، اس کے حکم کو انسان قائم کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں خلافت۔ تو عبادت اور خلافت یہ وہ دو کام ہیں جس کے لیے اس کی تخلیق کی گئی۔ جنت میں اس لیے اول ٹھہرایا گیا کہ انسان کو بتایا جائے کہ یہ ہے وہ عیش اور عشرت کی جگہ، اطمینان اور عزت کی جگہ، لیکن یہ اس وقت حاصل ہوگی تمہیں جب تم اس کے معیار پر پورا اترو گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم زمین پر جاؤ، اور وہاں پر تمہیں جو ہے ایک ٹاسک دیا جائے گا۔ اگر اس کو تم نے پورا کر لیا تو یہ جو عیش و عشرت کی جگہ ہے یہ تمہارے لیے ہے، اور اگر اس کو تم نے پورا نہیں کیا، اس کی خلاف ورزی کی، تو پھر اس سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ لہذا زمین پر بھیجتے وقت ارشاد فرمایا اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جاؤ زمین پر رہو، لیکن ایک وقت مقررہ کے لیے، ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، وقت مقررہ۔ تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، جس نے اس کی پیروی کر لی اس کے لیے کوئی خوف
اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ مراد خوف اور غم نہ ہونے سے جنت کی زندگی ہے۔ دنیا میں بھی خوف ہے، قبر میں بھی خوف ہے، حشر میں بھی خوف ہے، لیکن جنت ایک ایسا مقام ہے جہاں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ تب حاصل ہوگا جب تم نے میری ہدایت کی پیروی کی ہوگی۔ لہذا اس کے مطابق انسان اس زمین پر اترا ہے، اور اگر اس کو نہیں کرو گے تو فرمایا کہ میں تمہیں جہنم میں دھکیل دوں گا، وہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ اس کے بعد اب انسان کی زندگی زمین پر شروع ہوتی ہے، نسل انسانی پھیلتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حسب اعلان انبیاء کے ذریعے ہدایت بھیجنا شروع کی، جس کی جامع اور مکمل شکل قرآن اور حدیث کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دی گئی ہے۔ یہ ہے وہ ہدایت ربانی جس کی پیروی کے نتیجے میں ایک انسان اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ یہ وہ ہدایت ربانی ہے جس کے مطابق دنیا کا نظام چلائے گا تو خلافت کی ذمہ داری کو پورا کر لے گا۔ اس کے لیے اس زمین پر انسان آیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کا یہ نظام بنایا، تمہیں زندگی دی ہے پھر تمہیں موت دے گا۔ کس لیے یہ سب کچھ کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھنا چاہتا ہے کون تم میں اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اس 60 سال کی زندگی میں، اس 70 سال کی زندگی میں، اس 80 اور 90 سال کی زندگی میں وہ تمہارا امتحان لے رہا ہے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار اور ارادے سے۔ آیا تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، خلافت کی ذمہ داری اٹھاتے ہو تو تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ نہیں کرتے ہو تو روز و شب میں جو بسر ہو جائیں گے، لیکن پھر اس کے بعد قیامت کے دن تمہیں احتساب کے لیے حاضر ہونا ہوگا۔ تو فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس کے لیے تمہیں اس زمین پر بھیجا ہے۔ تمہاری منزل دنیا نہیں ہے، تمہاری منزل آخرت ہے، پھر آخرت میں تمہاری منزل جنت ہونی چاہیے۔ اس کو ہدف بناؤ گے، اس کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارو گے، تب تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر اس دنیا کی دلچسپیوں میں گم ہو گئے، مگن ہو گئے اور اسی کو حقیقی زندگی سمجھ بیٹھے اور اسی کو اپنا مقصود بنا لیا تو بالآخر آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ بلڈنگ آپ کے سامنے بنی ہے، اس بلڈنگ کا بنیادی مقصد یہاں پر دین کی تعلیم ہے، دین کی اشاعت ہے۔ تو تعلیم، اشاعت، تبلیغ یہ اس کا مقصود ہے۔ اب اس مقصود کے حصول کے لیے آپ نے اس عمارت کو اس ڈیزائن میں بنایا ہے۔ اس میں پنکھے لگے ہوئے ہیں، اس میں کھڑکیاں ہیں، اس میں دروازے ہیں، اس میں بلب ہیں، اس میں باقی تمام چیزیں ہیں، لوازمات ہیں۔ یہ ساری کی ساری اس کی ضروریات ہے، مقصود یہ نہیں ہے۔ مقصود تعلیم ہے، مقصود دین کا ابلاغ ہے۔ اب اگر یہاں پر یہ سب کچھ ہو جائے، دین کا کام نہ ہو، تبلیغ نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ مقصود فوت ہو جائے گا۔ اور اگر اسی کو مقصود بنا لیا جائے کہ جی اچھی سے اچھی لائٹ لاؤ، پھر اس سے اچھی لائٹ لاؤ، پھر اس سے اچھی لائٹ لاؤ، پہلے جو ہے دریا لاؤ، پھر قالین لاؤ، پھر اعلیٰ قالین لاؤ، پھر اس سے اعلیٰ قالین لاؤ، پہلے عمارت یوں بناؤ، پھر عمارت یوں بناؤ، اسی میں گھومتے رہو گھومتے رہو گھومتے رہو، پورا وقت اس میں برباد کر دو، تو گویا کہ مقصد جو تھا وہ فوت ہو گیا ہے اور غیر مقصود کو مقصود بنا لیا گیا۔ اسی طرح انسان اس دنیا کے اندر رہے گا، ظاہر ہے کہ دنیا میں رہے گا تو اسباب، وسائل یہ استعمال کرے گا، اس کو حاصل کرے گا، لیکن اس کو مقصود نہیں بنائے گا کہ بس وہ اسی کے چکر میں پڑ جائے اور اسی کے پیچھے دیوانہ اور پاگل ہو جائے۔ اور جو اس کا اصل مقصد ہے
یعنی اللہ کی عبادت اور خلافت کا کام، اس کو وہ چھوڑ دے، بس وہ ان چکروں میں پڑ گیا، تو اس کے نتیجے میں وہ اپنی عاقبت اور اپنی آخرت کو تباہ کر دے گا۔ تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو جائے دینار کا بندہ، ہلاک ہو جائے درہم کا بندہ، جو دنیا کا ایسا اسیر ہو جائے کہ اسی کو اپنا مقصود قبلہ اور کعبہ بنا لے، حلال اور حرام، جائز و ناجائز، اس سے وہ ماورا ہو جائے، تو فرمایا ایسا بندہ ہلاک ہو جائے۔ لہذا اللہ فرما رہے خلق لکم فی الارض ما جمیعا، تمہارے فائدے کے لیے ان سب کو پیدا کیا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ گے لیکن اس کو اپنا مقصود نہیں بناؤ گے۔ مقصود اور ٹارگٹ جنت ہوگی، رب کی رضا ہوگی۔ لہذا اس کے لیے قرآن نے دنیا کی حقیقت کو بھی کھول کر بیان کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حقیقت کو اپنی احادیث میں بیان کیا۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ اللہ فرما رہا ہے اچھی طرح جان لو یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے، خوبصورتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے بالآخر اس کو تم نے چھوڑ دینا ہے۔ اس کی مثال دی ہے جیسے کہ کہیں پر بارش برس جائے، سبزہ نکل آئے، اپنے عروج پر پہنچ جائے، پھر اس کے بعد زوال آ جائے، انسان کے قدموں میں وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اسی طرح انسان پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، ادھیڑ عمر کی طرف جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، قبر کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ یہ ہے انسان کی حقیقت۔ فرمایا کہیں اس میں تم مبتلا نہ ہو جانا، آخرت میں پھر عذاب شدید ہوگا اگر دنیا کی زندگی کو لہو لعب بے مقصدیت میں ضائع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اس طرح بیان کیا، ایک مقام سے گزرے، فرمایا بکری کا بچہ مردہ پڑا ہوا تھا، صحابہ سے پوچھا 1 درہم پہ کون لے گا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کو کوئی مفت نہیں لے گا، چاہے جائے کہ 1 درہم خرچ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا حقیر تمہارے نظر میں یہ بکری کا بچہ ہے، دنیا اس سے زیادہ اللہ کے نظر میں حقیر ہے۔ لہذا جو دنیا کو مقصود بنائے گا آخرت کا نقصان کرے گا۔ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، اس کا موازنہ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ تم میں سے کوئی سمندر میں 1 انگلی ڈبوئے اور اپنی انگلی کو دیکھ لے کتنا پانی ہے، فرمایا یہ ہے دنیا، اس کے بالمقابل آخرت سمندر ہے، سمندر تو پھر بھی محدود ہے، آخرت تو لا محدود ہے۔ یہ تو صرف سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ لہذا عقل مند انسان، کامیاب انسان وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی کی قدر کرے اور اس کے ذریعے آخرت کی کمائی کر لے، تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر یہ نہیں کرے گا، آخرت سے غافل ہو کر کے اس دنیا کی دلچسپیوں میں گم اور مگن ہو جائے گا، تو بالآخر اپنا ایسا نقصان کرے گا کہ جس کی پھر تلافی نہیں ہو سکے گی۔ اور یہ وہ مضمون ہے جس کو میں نے شروع کی آیت میں واضح کیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ زمانہ ماضی میں بھی کوئی ایسا نہیں گزرا، نہ آج ہے نہ آئندہ ہے، بالآخر مرنا ہے، بالآخر اس دنیا سے جانا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دے دیا جائے گا۔ لہٰذا ایک انسان اس دنیا کے اندر جو کچھ کر رہا ہے اس کا لا
لازماً نتیجہ اس کے سامنے آنے والا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بھی ذرہ برابر نیکی کرے گا اپنے سامنے پالے گا، جو بھی ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو اپنے سامنے پالے گا۔ یہ ہے وہ حقیقت جس کو قرآن بیان کر رہا ہے، انما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ لہذا تنبیہ کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہر شخص اپنا جائزہ لے لے، وہ آنے والے دن کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ بھیج تو رہا ہے مگر کیا بھیج رہا ہے، اپنا محاسبہ کر لو۔ صحیح بھیج رہے ہو، غلط بھیج رہے ہو۔ آج تمہارے پاس وقت موجود ہے، وقت مہلت موجود ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لے لو۔ کل پھر پشیمان ہوگے، افسوس کرو گے، اس وقت تمہارے پلے کچھ نہیں آئے گا۔ لہذا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ قرآن نے قیامت کو آنے والے دن سے تعبیر کیا۔ جس طرح کل کا آنا یقینی، قیامت کا آنا یقینی، جس طرح آج کا جانا ختم ہونا یقینی، دنیا کا ختم ہونا یقینی۔ کل بہت قریب ہے، رات کا فاصلہ ہے، قیامت بھی قریب ہے۔ موت کے ساتھ قیامت ہر شخص کی شروع ہو جائے گی۔ کل اس لیے بھی کہا گیا، انسان کل یعنی مستقبل کی بہت سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے۔ طالب علم محنت کرتا ہے، ڈاکٹر بنے گا۔ تاجر محنت کرتا ہے، کل منافع پائے گا۔ مزدور محنت کرتا ہے، کل اس کو اجرت مل جائے گی۔ یہ تمہارا دنیا کا کل ہے۔ اللہ فرما رہا ہے حقیقی کل یہ نہیں ہے، حقیقی کل موت کے بعد شروع ہو رہی ہے۔ اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ لہذا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیجو گے وہ تم جب وہاں پہنچو گے اپنے سامنے پالو گے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اللہ فرما رہے ہم لکھتے جا رہے ہیں جو تم آگے بھیج رہے ہو اور جو تم اپنے پیچھے چھوڑ رہے ہو، یہ سب ثبت ہو رہا ہے۔ اس کے مطابق تمہارا احتساب ہوگا۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا احتساب کر لے۔ لہذا تعلیم دی گئی ہے، کیا بھیج رہے ہو، اپنا جائزہ اور اپنا محاسبہ کر لو، آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کو ایک خاص انداز میں بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ فرمایا تمہارا مال وہ جو تم نے کھا لیا، تمہارا مال وہ جو تم نے پہن لیا، تمہارا مال وہ جو تم نے آگے بھیج دیا، باقی تمہارا مال نہیں ہے، یہ کسی اور کا مال ہے۔ مزید وضاحت کی، صحابہ سے پوچھا تم میں سے کون دوسرے کے مال سے محبت کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہر شخص کو اپنا مال محبوب ہے، کوئی دوسرے کے مال سے محبت نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا، وہ ہے تمہارا مال، باقی تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارے وارثوں کا مال ہے۔ آج جس گاڑی کے آپ مالک ہیں، جس بنگلے کے آج آپ مالک ہیں، جس اسٹیٹس کے آج آپ مالک ہیں، کل آپ کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، آخر میں کون ہوگا وارث؟ اللہ وارث ہوگا۔ سب کچھ سب کے سب چلے جائیں گے، یہ سب کا سب سمٹ کر کے دوبارہ اللہ کی طرف چلا جائے گا۔ یہ صرف استعمال کے لیے دیا گیا ہے۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے لوگو دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، عارضی فائدہ ہے۔ قرآن نے اس کو متاع کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ متاع عربی میں کہتے ہیں وہ شے جس سے انسان وقتی فائدہ اٹھا لے، دوام، استقلال، استقرار اس کے اندر نہ ہو۔ تو فرمایا دنیا متاع ہے، عارضی فائدے کی شے ہے، اس سے محبت نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو دفنانے کے لیے لے جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ 3
چیزیں ساتھ جاتی ہیں، اس کا مال چلا جائے گا، گاڑی ہوگی اس میں لوگ بیٹھ کے چلے گئے، اس کا عمل ساتھ جائے گا، اس کے اعزہ و اقارب ساتھ چلے جائیں گے، اعزہ و اقارب واپس آ جائیں گے، اس کا مال ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا، اس کے ساتھ آگے جانے والی چیز اس کا عمل ہوگا، یہی عمل آخرت میں اس کے کام آئے گی۔ آپ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، امام صاحب کو دعا کرتے سنا ہوگا، آپ کیا دعا مانگتے ہیں؟ صرف ایک دعا ہوتی ہے جو میت کے حق میں براہ راست ہوتی ہے، اور پھر اس کی تفصیل دو حصوں میں ہو جاتی ہے۔ اول دعا یہ ہوتی ہے، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اے اللہ بخش دے۔ پھر اس کی تفصیل ہوتی ہے، اے اللہ جنت دے دے، جہنم سے نجات دے دے۔ یہ ہے اصل دعا بس۔ باقی جتنی دعائیں ہوتی ہیں وہ اس قبولیت کے بعد کی دعائیں ہیں۔ اگر یہ قبول ہو گئی تو باقی دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ اے اللہ اپنی رضا دے دے، اے اللہ جنت میں داخل کر دے، اے اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، اے اللہ آخرت کے مراحل آسان کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام باتیں بعد میں ہیں۔ اول کیا ہے؟ مغفرت۔ اگر مغفرت ہوگی تو سب ہو جائے گا، مغفرت ہی نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے اصل دعا۔ باقی ہم کوئی دعا نہیں کرتے۔ آج تک آپ نے کسی کو یہ دعا کرتے ہوئے نہیں سنا، اے اللہ یہ بہت بڑا حکمران تھا، اے اللہ قبول کر لے، اے اللہ یہ بہت بڑا طاقتور پہلوان تھا، قبول کر لے، اے اللہ اس کا بہت بڑا کاروبار تھا، قبول کر لے، اے اللہ یہ بہت مشہور آدمی تھا، قبول کر لے، اے اللہ یہ بہت بڑا فنکار تھا، قبول کر لے۔ کبھی کی دعا؟ کبھی نہیں کرتے۔ اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا تعلق اس دنیا کی زندگی تک ہے۔ بس انسان یہاں سے رخصت ہوا، سب کچھ چھوڑ گیا، آگے جانے والی چیز کیا ہے؟ اس کا عمل ہے۔ احسن عمل قبول ہو جائے گا، احسن عمل نہیں ہوگا مردود ہو جائے گا۔ یہ ہے کل کمائی انسان کی، اور جو یہ کمائی لے کے نہیں گیا تو سوائے افسوس اور پچھتاوے کے کچھ اس کے ہاتھ نہ آئے گا۔ اس کو قرآن اس طرح بیان کر رہا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ جب موت آ جائے گی کسی کافر پر، مشرک پر، چیخ و پکار کرے گا، اے اللہ واپس دنیا کی طرف لوٹا دے، اب میں نیک عمل کروں گا، اب تیرا بندہ بن کر کے رہوں گا۔ کلا، ہرگز نہیں، بل ہی کلمۃ، یہ تو ایک بات ہے، وہو قائلها، بندہ اس کا کہنے والا ہے، ومن ورائہم برزخ، اب تو قبر کی زندگی ہے، الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے تک یہاں رہے گا۔ اور فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونک دیا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، لوگوں کے درمیان نسب نہیں رہے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ باپ نہیں رہا، بیٹا نہیں رہا، مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔